دین اسلام کی 1450 سالہ تاریخ میں اثار و قربانی، عزم و ہمت، حوصلہ و جواں مردی، شجاعت و بہادری کی روشن اور تابناک مثالوں سے بری پڑی ہے۔ روز اول سے ہی فرزندان توحید نے جور و ظلم کے خاتمے اور طاغوتی طاقتوں کی سرکوبی کے لیے سرفروشانہ کوششیں کی اور بزم کفر کے علم برداروں کے لیے برقی پیامہ ثابت ہوئے۔ اسلامی مجاہدین نے ہر دور میں اپنی بے مثال قربانیوں اور جگر کاویوں کے ذریعے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا اور جبر و ظلم میں پسی رہی انسانیت کو سہارا دیا اور ایک ایسے پائیدار نظام کی تشکیل میں نمایاں کردار ادا کیا جس کے تحت معاشرے کے ہر فرد کو امن و سکون نصیب ہو اور ہر شہری کو آزادانہ طور پر اپنے اپنے مذہب عقیدے پر چلنے کی آزادی ہو۔ گلشن جہاد کا ایک گل سرب اسلامی مجاہدین کے لیے باعث شرف و افتخار اللہ کی تلوار سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ جرأت و بے باکی، عزم و حوصلہ کے پیکرے جمیل تھے، ہمت و جوانمردی اور فولادی ارادہ کی مجسم تصویر تھے۔ آپ تیغ زنی اور نیزہ باری میں بے مثال تھے، سپہ گری اور فنون حرب و ضرب سے واقف تھے۔ سپہ سالاری اور قیادت میں کوئی آپ کا ثانی نہ تھا۔ دشمنوں کی ٹیڑھی دل فوج کو آپ اپنی دلیرانہ اور جرأت مندانہ تدبیر کے ذریعے تتر بتر کر دیتے تھے اور اپنی اقدامی کارروائی سے شیطانی طاقتوں کی کمر توڑ دیتے تھے۔ یوں تو تاریخ اسلام کے اس بہادر ہیرو نے اپنے نازوال کارناموں کے انمٹ نقوش چھوڑے اور اپنی دانش مندانہ قیادت کے ذریعے اسلامی فتوحات کی ایک نئی طرح ڈالی۔ آپ کی مالکارائیوں اور ہمہ گیر مہموں کا احاطہ کرنا ایک مشکل کام ہے، اس لیے اس مرد مجاہد کے چند سبق آموز واقعات ہم اپنے سیریز میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، جن سے انشاءاللہ ہمارے خوابیدہ ہمتیں بیدار ہوں گی اور حوصلہ جرأت مندی کے ولولہ انگیز جذبات انگڑائی لیں گے اور خوف و ہراس کا ہر طرف چھایا ہوا بادل چھٹ جائے گا۔ جنگ موتا بیت المقدس کے قریب مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین لڑنے والی مشہور جنگ ہے۔ اس خون اشوک معرکے کا پس منظر یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر کو دعوتی خط دے کر بصرہ کے حاکم کے پاس روانہ کیا۔ راستے میں ایک اسلاموفوبیائی مریض شرجیل بن عمرو غسانی، جو کیسر روم کی طرف سے بلقاء کا گورنر تھا اور اس کے دماغ میں اختیارات کا غرور اور اقتدار کا نشہ سمایا تھا، انہیں تنہا دیکھ کر گرفتار کر لیا اور انہیں نہایت بے دردی سے قتل کر دیا۔ بزدل اور شکست خوردہ لوگوں کی ایسی گٹھیا اور نیچ حرکتیں ہوا کرتی ہیں۔ مرد مجاہد کو تنہا اور اکیلا دیکھ کر ان کے تعفن زدہ رگوں میں انتقام کا خون دوڑ جاتا ہے اور ایک نہتے مسلمان پر حملہ کر کے نہایت بہادری دکھاتے ہیں۔ سفیر کو قتل کر دینا ایک بین الاقوامی جرم تھا، ہر ملک اور ہر مذہب میں اسے ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے اللہ کے رسول کو جو ہی اس کی اطلاع پہنچی تو یہ بات آپ پر بڑی گراں گزری۔ آپ نے اسے اسلامی اقدار اور روایات پر حملہ سمجھ کر بغیر کسی لعت و لعل کے ان ظالم طاقتوں کی سرکوبی کے لیے 3000 کا لشکر ترتیب دیا اور آپ علیہ السلام نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو مقرر کیا اور فرمایا کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر اور جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواح سپہ سالار ہوں گے۔ اسلامی مجاہدین کا یہ چھوٹا اور معمولی سا لشکر سپر پاور طاقت سے ٹکرانے، بلکہ یوں کہیے کہ اسے پاش پاش کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوا۔ ادھر یہ 3000 کا مختصر لشکر تو ادھر طاغوتی طاقتوں کی 2 لاکھ ٹیڑھی دل فوج۔ نگاہی فلک حیران تھی کہ آخر یہ کیسے دیوانے ہیں جنہیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں۔ ان کے ہر بڑھتے قدم پر عقل و دانش مبہوت ہو کر رہ گئی کہ یہ مٹھی بھر اسلامی فوج سپر پاور طاقت کے خوفناک پنجے سے کیسے صحیح سالم واپس آئے گی۔ نہ تعداد کی کثرت اور نہ جنگی ساز و سامان کی فراوانی، وطن سے ہزاروں کلومیٹر دور جہاں نہ کھانے پینے کا انتظام
اور نہ کسی قسم کی کمک ملنے کی امید۔ چشم فلک نے دیکھا کہ یہ مختصر سا گروہ دلوں میں شوق شہادت لیے ہوئے سپر پاور طاقت سے ہاتھ تو ہاتھ ہونے کے لیے تیز گامی کے ساتھ چلا جا رہا ہے۔ میدان کارزار میں دونوں فریق سفارہ ہوئے اور دونوں فریق کے لوگ اپنی اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں۔ چونکہ رومی فوج تعداد میں زیادہ تھی اور جدید قسم کے ہتھیار سے لیس تھی، اس لیے تینوں سپہ سالار یکے بعد دیگرے شجاعت و بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بالآخر فوج کی کمان سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آ گئی اور آپ نے شکست خوردہ اسلامی لشکر کو حوصلہ دیا، ان کی ٹوٹی ہوئی ہمتوں کو مجتمع کیا۔ چنانچہ تازہ ہو کر اسلامی مجاہدین نے دشمنوں پر سخت حملہ کیا اور ان کی لاش کے لاش بچھا دیے، دشمن فوجوں کی صفوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ بالآخر رات کی تاریکی چھا گئی اور دونوں فوجیں اپنے اپنے خیمے میں چلی گئیں۔ اگلی صبح جب میدانی کارزار سجا تو آپ نے جنگی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے صفوں کی ترتیب کو بدل دیا، میمنہ کو میسرہ، میسرہ کو میمنہ کی طرف کر دیا، مقدمہ کو ساکہ اور ساکہ کو مقدمہ کی طرف۔ ان کی اس جنگی حکمت عملی سے دشمن، جس کے صفوں میں پہلے ہی خوف و سراسیمگی پھیلی ہوئی تھی، مسلمانوں کے حوصلہ مندانہ مقابلے سے وہ گزشتہ کل مرعوب ہو چکے تھے۔ یہ خیال کیا کہ مسلمانوں کو ایک نئی کمک پہنچ چکی ہے۔ پہلے ہی وہ مسلمانوں کی دلیری اور جمع مردی سے مرعوب اور خائف ہو چکے تھے۔ اسلامی لشکر کے سرفروشانہ حملوں سے ان کی ہمتیں ٹوٹ چکی تھی، اس لیے اسلامی سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کی اس جنگی حکمت عملی سے سراسیمہ اور پریشان ہو کر دشمنان اسلام نے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت اختیار کی۔